حدیث غریب یا حدیث فرد، اس کی پہلے سبق میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک فرد مطلق ہوتا ہے اور ایک فرد نسبی ہوتا ہے۔ فرد مطلق میں اصل سند سے مراد صحابی کی جانب سے جو سند آتی ہے، تابعین ان کی طرف سے جو ہے تفرد پایا جاتا ہے۔ صحابی کے بعد جو تابعی ہیں، تابعی کی طرف جو ہے نا وہ سند پایا جاتا ہے، تفرد پایا جاتا ہے۔ یا اثناء سند میں سند کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، یعنی جو مصنف ہیں، محدث ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں سند، اس کی ابتدا میں تفرد پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ تفرد جو ہے ایک راوی میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ تفرد ایک راوی کے بجائے اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، اس میں بھی تفرد ہوتا ہے۔ اور دوسری نوعیت تفرد نسبی کی جو یہ ہے، وہ کسی نسبت کی وجہ سے تفرد پایا جاتا ہے۔ اس طرح کہ میں نے ذکر کیا تھا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری قسم جس کو تفرد نسبی کہا گیا ہے، اس کی اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ فرد انسان ہی نہیں بلکہ اہل بلد کسی روایت میں منفرد ہوں، اہل مدینہ منفرد ہوں، اہل مکہ منفرد ہوں، یا اہل کوفہ منفرد ہوں۔ یہ تفرد، اس پر بھی تفرد کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اب یہ تفرد جو ہے نا وہ نسبی کے ضمن میں، کہ اس نسبت سے، کوفے کی نسبت سے یا مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کی جانب سے یہ تفرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی تفرد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوسری قسم ہے، اور پھر یہ بھی بتلا دیا انہوں نے کہ تفرد منفرد یا غریب احادیث کا جو ذخیرہ ہے، وہ عموماً امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاوسط ہے، معجم الاوسط، اور دوسری امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے جو البحر الزخار کے نام سے اب الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، البحر الزخار کے نام۔ البحر الزخار کا اختصار بھی حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسطار کے نام پہ کیا ہے، اور وہ اختصار بھی 4 جلدوں میں ہے، یعنی وہ اختصار سے مراد زوائد، مسند بزار کے جو زوائد ہیں ان کو علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے پہلے تو علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کے زوائد، پھر ابو یعلیٰ کے زوائد بالاسناد، پھر بزار کے زوائد، اور معاجم طبرانی، ان کے زوائد پہلے انہوں نے جمع کیے، اور اب وہ الحمدللہ وہ سارے زوائد جو ہے نا وہ بھی چھپ چکے ہیں، یعنی مسند امام احمد کے بھی زوائد، بزار کے بھی زوائد، اور اسی طرح یہ ابو یعلیٰ کے جو زوائد، اور پھر امام طبرانی کے۔ لیکن امام طبرانی کی جو زوائد ہیں
وہ 2 کتابوں پر مشتمل ہے، وہ 2 کتابوں پر مشتمل ہے جو علیحدہ، ایک معجم صغیر اور دوسری معجم کبیر۔ ہاں جی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے 6-7 جلدوں میں یہ بھی چھپ چکے ہیں۔ پھر علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ یہ تمام اسانید پر مشتمل زوائد آپ نے جمع کیے ہیں، تو اب یہ کریں کہ ان کی اسانید حذف کر دیں اور روایات پر حکم لگا دیں، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جو یہ بھاری بھرکم کتابیں پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، اسی لیے میں نے جو مفصل تفسیر لکھی تھی اس میں سے یہ اختصار کیا ہے اپنی تفسیر کا، اب جو 30 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یہ اختصار ہے۔ اسی طرح دوسری کتابیں ہیں، امام مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان زوائد کی اسانید کو حذف کر کے پھر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی زوائد پر مشتمل مجموع الزوائد لکھی ہے۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است، اور ہر ایک جس کے دامن میں پھول ہوتے ہیں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا۔ تو حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم لگانے میں بسا اوقات تسامح ہوا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تتبع شروع کر دیا ان کی زندگی میں۔ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاگرد ہو کے میرے اوپر میرے حکم پر یہ تتبع اور اعتراض کر رہا ہے۔ جب یہ حافظ ابن حجر کو معلوم ہوا تو وہ خاموش ہو گئے، یہ ساری تفصیل علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدر الطالع میں، اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، شوقانی نے البدر الطالع میں اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اضواء اللامع میں بھی ذکر کی ہے۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ تفرد کی کتابیں ہیں معجم الاوسط، اور معجم الاوسط ہی نہیں بلکہ معجم صغیر بھی۔ آپ معجم صغیر دیکھیں تو اس میں بھی تفرد کا تقریباً کہنا چاہیے 95% احادیث پر حکم ہے، تفرد بہی فلاں ان فلاں و تفرد عنہ فلاں، اس قسم کے الفاظ جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر ایک مستقل کتاب ہے، میں نے ذکر کیا تھا، الافراد والغرائب، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تو اب تک ابھی مفقود ہے، یعنی ساری نہیں چھپی، کچھ حصہ اس کا پیر جھنڈے موجود ہے۔ پیر جھنڈے حضرت سید محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، لیکن حافظ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اطراف الغرائب والافراد کے نام پر اس کے اطراف جمع کر دی ہیں، جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی روایتیں وہ فرد ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وثانی الفرد النسبی، سمی نسبیا لکون التفرد فیہ حاصل بالنسبت الی شخص معین۔ کہتے ہیں کہ اس کو نام اس کا رکھا گیا ہے نسبی۔ کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس لیے لکون التفرد فیہ،
اس لیے کہ اس میں تفرد ہے، اس میں تفرد ہے، حاصل بالنسبت الی شخص، جو کہ حاصل ہوا ہے وہ تفرد ایک شخص کی نسبت سے کہ فلاں اس میں منفرد ہے، فلاں سے روایت کرنے میں فلاں منفرد ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، کہتے ہیں اگرچہ وہ حدیث فی نفسہ ہی مشہور ہی کیوں نہ ہو، حدیث مشہور ہو لیکن وہ مشہور حدیث فرد بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی معروف مثال ہے یہی انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث اتنی مشہور ہے، اللہ اکبر، کہ میرا خیال ہے کہ دوسری تیسری کلاس سے لے کے بخاری شریف تک، بلکہ دین سے ادنا سا ربط رکھنے والے حضرات ان کی زبان پر بھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ روایت شہرت کے درجے میں پہنچی ہوئی ہے لیکن ہے فرد، کیونکہ علقمہ منفرد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے میں، اور ان سے روایت کرنے میں پھر محمد بن ابراہیم منفرد ہیں، اور ان سے پھر یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ منفرد، یعنی پوری سند منفرد ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ اکبر جس طرح کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی فرد ہے، اور صحیح بخاری میں یہی دو روایتیں نہیں، اور بھی احادیث ایسی ہیں جو فرد ہیں، یعنی جن میں غرابت پائی جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ یہ غریب روایت ہونے کے باوصف وہ کیا ہے، مشہور ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہاں تو صرف یہ شخص واحد کی طرف ذکر کیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کبھی کبھی اب دیکھیے نا، اسی کی ایک اور مثال دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ الطہور، حلیہ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت انہ مشہور لا نعرفہ الا من حدیث ابن عقیل، یہ حدیث مشہور ہے لیکن ابن عقیل کے علاوہ، محمد بن عقیل ہیں یہ، محمد بن عقیل کے علاوہ ہمیں اور کوئی راوی ان کا متابع نہیں ملتا۔ یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابن الحنفیہ عن علی، یہ ہے اس کی سند، عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابن الحنفیہ، اور یہ ابن الحنفیہ کون ہے؟ محمد بن حنفیہ، اور یہ نسبت ہے قبیلے کی طرف یا خاتون کی طرف جس کے یہ بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن یہ مشہور ہو گئے محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ سے۔ اور یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سب سے بلند مرتبے والے یہی محمد بن حنفیہ تھے، جو حضرت علی کے ہم نوا رہے ان کی زندگی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں پھر حضرت علی اپنے والد گرامی سے، یہی روایت مفتاح الصلاۃ الطہور کہ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو ابو نعیم کہتے ہیں یہ روایت تو مشہور ہے لیکن ہے فرد۔ کیسے فرد ہے کہ اس میں ابن عقیل منفرد ہے، اور بسا اوقات اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایک شخص میں تفرد نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ایک اہل بلد وہ بھی ایک شخص سے منفرد ہوتے ہیں، ایک اہل بلد وہ سارے کے سارے
اپنے ایک استاد سے روایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بصرہ کے روایت کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے بصری اصحاب الحدیث کا جو استاد ہے وہ سب کا ایک، وہ سب کا ایک، اس میں دوسرے نہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بلد والے دوسرے بلد سے منفرد، تیسرا بلد، تیسرا شہر اس کے باسی اس کو روایت نہیں کرتے۔ کوفے والے بسا اوقات ایسا ہے کہ مدینہ والے راویوں سے روایت کرتے ہیں، یا وہ صرف اہل مکہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تفرد نسبی میں جہاں فرد شخصی ہے، شخص سے اعتبار سے ہے، اسی طرح یہ تفرد بلد کے اعتبار سے بھی ہے۔ بلد کے اختلاف کی پھر دو نوعیتیں ہیں، ایک یہ کہ اہل بلد ایک شخص سے روایت کرے، اور دوسرا یہ کہ اہل بلد دوسرے اہل بلد سے روایت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ رہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی مثالیں، ہاں جی، تو اس کی مثالیں اللہ آپ کا بھلا کرے دی ہیں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں پھر ایک مسئلہ ہے، امام حاکم معرفت علوم الحدیث میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جسے امام مسلم ابو غسان سے، ابو غسان عن عبد الملک بن صباح سے، اور وہ امام شعبہ سے، اور وہ آگے واقد بن محمد بن زید سے، اور وہ آگے اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں، جس کے لفظ ہیں امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہ روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اب یہاں کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ابو غسان جو ہیں، جو امام مسلم کے استاد ہیں، یہ منفرد ہیں، لیکن ابن الصباح یعنی آگے جو باقی سند ہے عبد الملک بن صباح، یعنی عبد الملک بن صباح سے روایت کرنے میں کیا ہے، ابو غسان منفرد، جبکہ عبد الملک بن صباح اس کے مطابعات موجود ہیں، اس کے مطابعات جو ہے نا وہ موجود، وہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی النقط میں، وہ ماخوذ تو ہیں اصل میں امام حاکم کی معرفہ سے ہی، تو نقط میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان افراد کی جو تقسیم میں نے ذکر کی ہے، یا یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے،
اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ کہ اس فرد نسبی پر فرد ہونے کا اطلاق بہت کم ہے، یعنی جتنی فرد روایتیں فرد مطلق میں ہیں اس قدر روایتیں فرد نسبی میں نہیں ہیں، کم ہیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَرِيبَ وَالْفَرْدَ مُترادفان لغتاً وَاصطلاحاً، اس لیے کہ غریب اور فرد یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی۔ اور یہ کیوں کہ فرد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی ہے الوتر و الواحد، فرد کے لغوی معنی ہے الوتر و واحد۔ اور غریب بھی کس کو کہتے ہیں کہ من بعد عن وطنہ، جو اپنے شہر سے دور ہو۔ اللہ اکبر۔ غریب الدیار جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کہ وہ آدمی غریب الدیار ہے۔ تو یہ غرابت لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ فرد کے ہم معنی ہے۔ سمجھے بات بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں الا ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرت الاستعمال و قلتہ، لیکن اہل اصطلاح نے، محدثین رحمہم اللہ نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مغایرت کی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ کس حیثیت سے؟ ان دونوں کی کثرت اور قلت کے لحاظ سے۔ بھئی جب معنی ایک ہے غریب کا، فرد کا، تو پھر آپ اس کو دو انواع میں تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سر درد مول کیوں لیتے ہیں اور طالب علموں کو پریشان کیوں کرتے ہیں کہ دو کی تعریف جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، تعریف فرد نسبی کی اور فرد مطلق کی۔ ایک دفعہ اچھے خاصے مولوی صاحب اپنے اللہ معاف فرمائے، اور وہ تھے بھی فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ پڑھاتے تھے شرح نخبہ، مگر آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا ٹیلی فون پر کہ باقی تو میں سمجھ گیا ہوں لیکن فرد مطلق اور فرد نسبی کو نہیں سمجھ پایا۔ اب حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ فرد مطلق کہ جس میں اسناء سند میں یا اصل سند میں تفرد ہو، سیدھی سی بات، اور فرد نسبی جو کسی نسبت سے، وہ نسبت فرد واحد شخصیت کے اعتبار سے ہو یا بلد کے اعتبار سے۔ بلد کی پھر دو نوعیتیں ہیں، ایک نوعیت یہ ہے کہ ایک اہل بلد ایک فرد واحد سے منفرد ہو، یا دوسری یہ کہ ایک اہل بلد دوسرے اہل بلد سے منفرد ہو۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بولتے ہیں یہ تفرد بہ اہل فلاں، میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ غالباً امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آمین بالجار کی ایک روایت ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے تفرد بہ اہل الکوفہ، اس روایت کو بیان کرنے میں اہل کوفہ کیا ہیں؟ منفرد ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ متن کے اعتبار سے
یہ متن کے اعتبار سے ہی فرد ہے، اور اس کو اس روایت میں کیا ہے صرف اہل کوفہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک اچھے خاصے مولوی صاحب نے، اچھے خاصے بڑے نامور نے، انہوں نے کہا دیکھو جی اہل کوفہ منفرد ہیں، لیکن اہل کوفہ ایسے ہیں کہ جو آمین بالجار کے قائل ہی نہیں، حدیث بھی وہ بیان کرے اور اس حدیث پر عمل بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ چیز دلیل ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب انہوں نے یہ بات تو کہہ دی، اس طرف توجہ نہ گئی کہ یہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کس لحاظ سے اس کو فرد کہا ہے۔ تفرد بہ اہل الکوفہ سے مراد یہی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے سب اہل کوفہ ہیں، سب اہل کوفہ ہیں۔ یہ تو نہیں کہ جتنی آمین بالجہر کی روایتیں ہیں ان سب کو اہل کوفہ ہی روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حکم اگر ہوتا ہے تو سند کے حوالے سے ہوتا ہے، متن کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ جیسے فرد ایک استاد کے حوالے سے ہے یا ایک بلد کے حوالے سے، یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے اہل بلد اس کو روایت ہی نہیں کرتے، بلکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے علاوہ دوسری جو اسانید سے یہی روایت ذکر کی ہے، ان میں روایت کرنے والے اہل مکہ بھی ہیں، اہل مدینہ بھی ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو حافظ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جو مغایرت کی ہے، جو فرق کیا ہے، علیحدہ علیحدہ ان کو ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ غایر بینہما من حیث کثرت الاستعمال و قلت ہی، کثرت استعمال اور قلت استعمال کی وجہ سے، کہ کثرت اس کا کیا ہے فرد مطلق ہے، اور فرد نسبی جو ہے وہ قلت استعمال ہے۔ کہتے فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، پس جو فرد ہے اس کا اکثر اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ فرد مطلق پر۔ والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور غریب کا اطلاق جو ہے یہ کس پر ہوتا ہے؟ اکثر فرد نسبی پر۔ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اطلاق الاسم علیہما، اور یہ ان دونوں پر اس نام کی وجہ سے یہ اختلاف ہے کہ یہ فرد ہے، فرد مطلق ہے، یہ غریب ہے اور غریب نسبت کی وجہ سے۔ امام اپنے دیکھیں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ جملہ بولتے ہیں، ھذا حدیث غریب لم یروی عنہ الا فلان، وہاں یہ لفظ کہتے ہیں، کبھی صرف یہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، صرف یہی بولتے ہیں، کبھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ غرابت پائی کہاں جاتی۔ آگے آئے گی بات کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں ھذا حدیث غریب، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں صرف غریب کہیں، ھذا حدیث غریب کہیں، تو پھر وہ حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں ھذا حدیث حسن کہیں، غریب نہ کہیں، تو وہ اس سے مراد کیا ہے؟ حسن لے غیر ہی ہے ان کی اصطلاح کے مطابق۔ اور کبھی ھذا حدیث حسن صحیح بھی کہتے ہیں۔ اب یہ حسن اور صحیح بظاہر دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں، کہ ایک روایت حسن بھی ہے اور وہی صحیح بھی ہے، تو اس کی توجیہ بعد نے کی ہے کہ دو مختلف اسانید کی وجہ سے یا اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی اجتہاد کرتا ہے کہ اس حدیث کو کس کھاتے میں رکھیں، تو وہ متردد ہوتا ہے
متردد ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہیں اور یا یہ کہیں، یعنی یہ توضیح آگے آئے گی، حافظ بھی بیان کریں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غریب کا اطلاق کس پر اکثر کرتے ہیں؟ غریب کا اطلاق کرتے ہیں فرد نسبی پر، اور فرد کی یہ مثالیں جو پہلے ذکر کی ہیں ان میں بھی، یعنی جو امام دارقطنی، امام طبرانی، امام بزار، ان کی کتابوں میں جو فرد کا ذکر ہے ان میں بھی یہ فرد نسبی بھی پایا جاتا ہے اور فرد مطلق بھی۔ سمجھے بات؟ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمْ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ فَيَقُولُونَ فِي الْمُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ او اغرب بِهِ فُلَانٌ۔ کہتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ ان کے استعمال کے اعتبار سے، ان کے استعمال کے اعتبار سے استعمالہم الفعل المشتق، استعمال ان کا فعل مشتق میں، غریب نہیں بلکہ اغرب فیہ، اغرب فیہ، تو کہتے ہیں یہ فعل مشتق کی وجہ سے وہ کوئی فرق نہیں کرتے، دونوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ھذا حدیث مطلق اور نسبی دونوں کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں تفرد بہ فلان یا اغرب بہ فلان، دونوں اعتبار سے وہ کوئی فرق نہیں کرتے استعمال کی وجہ سے۔ وہ تو آگے آپ دیکھیں جب وہ اس طرح استعمال اجمالاً کرتے ہیں تو وہ تفرد کس میں شامل ہوتا ہے، غریب میں یا فرد مطلق میں یا فرد نسبی میں۔ کہتے ہیں وقریب من ھذا اختلافهم فی المنقطع والمرسل، کہتے ہیں کہ اسی کے قریب قریب ان کا یہ اختلاف ہے حضرات محدثین کا منقطع کے بارے میں اور مرسل کے بارے میں، کہ عموماً تو مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تابعی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو اور تبع تابعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے، یا تابعی نبی صحابہ کا واسطہ چھوڑ دے۔ مرسل عموماً کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، اور منقطع اس کو کہتے ہیں جس میں سند کے درمیان کسی ایک جگہ راوی گرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں منقطع۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ منقطع پر ارسال کا حکم لگا دیتے ہیں، ھذا حدیث مرسل، یا مرسل پر منقطع کا بھی لگا دیتے ہیں توسعاً، ھذا حدیث منقطع۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہ مرسل منقطع پر مرسل کا اطلاق کرتے ہیں۔ بالخصوص امام ابو داود، امام ابو حاتم، امام ابو زرع، حتیٰ کہ امام بخاری، یہ بھی اپنے کلام میں منقطع پر ارسال کا اطلاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آپ نے پہلے مرسل عام کی بتایا کہ آپ صحابی کا واسطہ چھوڑ کر تابعی بیان کریں، دیکھیے آپ نے کہا عموماً مرسل کو کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں۔ ہاں، مرسل عموماً اس کو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ صحابہ کا جب پتہ چل جائے ابھی یہ چھوٹے ہوتے پھر تو اشکال ہی نہیں رہتا۔ مرسل تو وہ ہوتے ہیں جس میں تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں، تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے نا، درمیان کا واسطہ نہ چھوڑے، ذکر کرے۔ وہ درمیان صحابہ بھی ہو سکتا ہے، تابعین بھی ہوتے ہیں، تابعی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مخصوص کر لینا کہ صحابہ کا واسطہ چھوڑ دیں، نہیں یہ ہمیں تو پتہ نہیں صحابی کا چھوٹا ہے کہ کون کتنے واسطے چھوٹے ہیں۔ یہ جب مرسل کی بات آئے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ تابعی سے بسا اوقات کتنے واسطے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس طرح مرسل اور منقطع میں من وجہ فرق ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ دونوں
کا اطلاق ایک دوسرے پر کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حل ہما متغایران اولا، تو بھائی کیا یہ دونوں متغیر ہیں یا نہیں؟ متغیر تو ہیں۔ مرسل کی تعریف میں اور منقطع کی تعریف میں فرق تو پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود منقطع پر ارسال کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہی امام بخاری، امام ابو حاتم، امام دارقطنی، امام ابو زرع، یہ سارے اس طرح کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ آپ کا بھلا کرے الکفایہ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح النقط میں حافظ ابن حجر نے، کفایہ کا صفحہ نمبر 37 ہے اور نقط کا 543 جلد 2 ہے۔ اللہ، اور توجیہ النظر میں بھی اس کی تفصیل ہے، اس کا صفحہ 243 ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ امام نسائی بھی اسی طرح کرتے ہیں، منقطع پر ارسال کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ پہلی جلد لائے نا ہمارے ہندی طبع کی مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے حاشیہ تعلیقات السلفیہ، اس کی پہلی جلد۔ فرد اور غریب دونوں مترادف ہیں۔ ہندی طبع لائے صفحہ اس کا میرے پاس۔ شیخ صاحب یہ غریب اور جو فرد ہے یہ مترادف ہیں۔ ایک نام ہے کمال بن ابی شریف، انہوں نے حاشیے میں ذکر کیا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غریب اور میں نہیں سمجھ پایا۔ حافظ نے ذکر کیا ہے کہ جو غریب اور فرد ہے یہ دونوں مترادف ہیں آپس میں۔ ہاں، تو اس کا شیخ النخبہ کا کمال بن ابی شریف، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں کے اوپر حاتم شریف، کمال نہیں، شریف حاتم نے، شریف حاتم نے یہ ساتھ اعتراض اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متقدمین جس طرح میں نے بتلایا ہے کہ امام بخاری، امام ابو زرع، امام ابو حاتم، امام ابو داود، امام نسائی، یہ جو بڑے ہمارے جاہبذہ محدثین ہیں وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ جب وہ فرق نہیں کرتے تو تم کیوں فرق کرتے ہو؟ یہ اعتراض کیا ہے حاتم شریف نے، سمجھے بات؟ مگر یہ اعتراض من وجہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ اصطلاحات جو ہیں وہ ایک ہی دور میں منقح نہیں ہوئی، وہ ان کی تنقیح ہوتی رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، وضاحت ہوتی رہی ہے بالترتیب۔ محدثین کے نزدیک جو کبار پہلے محدثین ہیں ان کے نزدیک ایک اصطلاح ہے، اور اسی میں یہ تقسیم آگے دوسرے حضرات جس طرح کے خود خطیب اپنے کیا نام ہے خطیب بغدادی ہیں، ابن الصلاح وغیرہ ہیں، وہ بھی یہ فرق کرتے ہیں۔ تو یہ تنقیحات جو ہیں وہ ایک ہی بار نہیں ہوئی۔ کہنا چاہیے کہ جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ ترتیب اور انسانی اصطلاحات وہ باری باری سٹیپ بائی سٹیپ اپنے عروج کو پہنچتی، بالکل یہی کیفیت ہے اس بارے میں بھی، سمجھے یا نہیں؟ اب منقطع اور مرسل کے بارے میں فرق متقدمین دونوں پر کوئی اطلاق نہیں کرتے، لیکن لفظ دو ہیں یا نہیں؟ لفظ دو ہے نا، تو دو لفظ پھر کیوں استعمال کرتے ہیں ایک ہی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے؟ یہی بات تو اوپر غریب اور فرد کی وجہ سے کہی
کہ لغوی اور اصطلاحی طور پر دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن پھر فرق کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں فرق اس لیے کیا ہے کہ ایک میں کثرت استعمال ہے، ایک میں قلیل استعمال ہے، سمجھے نا؟ بالکل وہ کہتے ہیں یہی پوزیشن ارسال اور منقطع کی ہے۔ اب میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا 198 اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر، اللہ اکبر، پتہ نہیں اسی میں ہے یا کسی اور میں، کیا ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ حدیث لائے ہیں امام امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، سند ہے علاء بن مسیب عن عمر بن مرہ عن طلحہ بن یزید عن حذیفہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فرکع فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم مثل ما کان قائما ثم جلس یقول رب اغفر لی رب اغفر لی مثل ما کان قائما۔ یہ روایت لائے۔ یہ ساری ذکر کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں قال ابو عبد الرحمن هذا الحدیث عندی مرسل، یہ حدیث میرے نزدیک کیا ہے؟ مرسل ہے۔ کیوں مرسل ہے جی؟ کہتے ہیں وطلحہ ساتھ اس کے وطلحہ بن یزید لا اعلمہ سمع من حذیفہ، کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ طلحہ نے حضرت حذیفہ سے سماع کیا ہو۔ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سنا انہوں نے، یہ انہوں نے بات کہی۔ وغیر العلاء بن المسیب قال فی هذا الحدیث عن طلحہ عن رجل عن حذیفہ، کہ جو علاء بن مسیب ہے نا، جو اس کی روایت کرتے ہیں عمر بن مرہ، علاء بن مسیب عن عمر بن مرہ عن طلحہ بن یزید، کہتے ہیں کہ وہ غیر العلاء، علاء کے علاوہ جو راوی ہیں روایت کرنے والے، وہ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہاں یہ عبارت ان طلحہ ان رجل ان حذیفہ، یعنی طلحہ اور حذیفہ کے مابین ایک واسطہ رجل کا موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ہمارے یہاں مولانا اپنے کیا نام ہے عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس پر حاشیہ لگاتے ہیں مرسل اے منقطع، مرسل ہے یعنی یہاں منقطع پر اطلاق انہوں نے کس کا کیا ہے؟ مرسل۔ یعنی امام نسائی بھی یہ تفریق گویا کہ نہیں کرتے، منقطع پر انقطاع کا جو ہے نا وہ اطلاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، مسیب ہے یا مسیب ہے؟ مسیب، ہاں مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے، ضبط دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا صفحہ ہے 198 جلد اول۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آگے ہے، فرماتے ہیں فَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ، فَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ التَّغَايُرِ، کہ اکثر محدثین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ لَكِنَّهُ عِنْدَ اطلاق الاسم، لیکن اس کے نام
کا اطلاق کرتے ہوئے، و اما عند استعمال الفعل المشتق، یا اس کے بارے میں فعل مشتق کا استعمال کرتے ہوئے وہ فیستعملون الارسال فقط، تو وہ اس کو شامل کرتے ہیں کس میں؟ مرسل میں، اور کہتے ہیں ارسلہ فلان، مرسل کہنے کی وجہ حدیث مرسل کہنے کی وجہ سے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ ارسلہ فلان سواء کان مرسلا او منقطعا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارسلہ فلان، وہ مرسل نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ارسلہ فلان، یہ فرق کر دیتے ہیں۔ وَمِن سَمَّا، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے، وَمِن سَمَّا، اور اسی وجہ سے اطلق غیر واحد ممن لم یلاحظ مواضع استعمالہ، کہتے ہیں کہ وہ حضرات جنہوں نے جو اس کے استعمال کے مقام کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، وہ بہت سے حضرات اطلاق کرتے ہیں علی کثیر من المحدثین، کثیر محدثین پر، کہ انہم لا یغایرون بین المرسل والمنقطع، کہ وہ مرسل اور منقطع کے بارے میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ غیر جو مواضع استعمال کو ملحوظ نہیں رکھتے، اب سوال تو یہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح کہ حاتم شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ یہ استعمال کا فرق ہے، ایک ہے مرسل اور منقطع، ایک ہے ان دونوں کا یعنی استعمال، ایک ہے ان دونوں کا استعمال، کہ ایک ہے ھذا حدیث مرسل، ھذا حدیث منقطع، ایک ہے یہ۔ اب جب وہ منقطع پر ارسال کا اطلاق کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ارسلہ فلان، مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ منقطع۔ یہ فرق بیان کیا ہے، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فرق کو ملحوظ کیا خطیب بغدادی نے اور دوسرے حضرات نے نہیں کیا، بھائی وہ جانتے ہیں اس فرق کو، لیکن اسلوب استعمال وہ بھی تو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک ہے دونوں کے مابین فرق، ایک ہے دونوں کا طریقہ استعمال، ان دونوں کا طریقہ استعمال۔ اب دونوں کا جب طریقہ استعمال ہوا ہے، علیحدہ ہوا ہے، وہ مرسل نہیں کہتے، تو اس طریقہ استعمال کے بارے میں آپ اب کیا کہیں گے؟ بات سمجھے نا، فرق سمجھے نا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ارسلہ فلان کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کہنا چاہیے ھذا حدیث مرسل، ارسلہ فلان کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لما حررناہ، جس طرح کہ ہم نے اس کو تحریر کیا ہے۔ کہتے ہیں وَقَلَّ مَن نَبَّهَ عَلَى النُّقْطَةِ فِي ذَلِكَ، اور بہت کم ہیں جو جنہوں نے تنبیہ کی ہے اس نقطے پر، اس نقطے پر بہت کم حضرات ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس پر تنبیہ کی ہے۔ اور اسی بار تفصیلاً بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے النقط میں کی ہے۔ النقط میں، نقط کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 543 اور 573 ہے۔ ان دونوں صفحات پر اسی مسئلے پر تفصیلاً حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں رکھ دی ہے، حقیقت ان کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔
پھر کہتے ہیں کہ خبر الاحاد، خبر کی دو قسمیں تھی نا، متواتر اور احاد. اب کہتے ہیں جو خبر احاد ہے اپنی تینوں شکلوں میں، وہ خبر احاد مشہور ہو، وہ خبر احاد کیا ہو، غریب ہو، عزیز ہو. وہ خبر واحد مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ تینوں قسمیں بے نقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتہ، کہ خبر واحد جو ہے، خبر احاد جو ہے، وہ نقل عادل سے کے نقل کرنے سے، تام الضبط، ضبط اس کا پورا مکمل ہو، متصل السند، سند اس کی متصل ہو، غیر معلل، معلول نہ ہو، ولا شاذ، نہ ہی وہ شاذ ہو، هو الصحیح لذاتہ، یہی حدیث ہے جو صحیح ہے، صحیح لذاتہ ہی. کسی اور کی تائید کی سے یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچی، بلکہ فی نفس ہی یہ سند اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو کیا کہا جائے، صحیح کہا جائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ہے جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کیا ہے، اور وہ بہرحال قابل توجہ ہے. حافظ نے یہاں یہ صحیح حدیث کی تعریف کی، لیکن نقط میں اس سے ہٹ کے ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ هو الحدیث الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل التام والضبط او القاصر عنہ اذ اعتزد عن مثلہ الی منتہاہ ولا یکون شاذا ولا معللا. نقط پڑھی ہے یہاں؟ پڑھی ہے، لائیں پہلی جلد. اوہو، یہ تباہ ہو رہا ہے. پہلی تباہ جو ہے نا بولا ہے. پہلی نہیں مل رہی. 417 یہ پہلی جلد 400 تک پہنچتی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں. اللہ اکبر، اس میں آ گئی.
نہیں یہ بہت ہی نا صفحے بہت زیادہ بدلے ہوئے ہیں. یہ مقدمہ فتح الباری پکڑے. اللہ سر اگر یاد رہا تو میں وہ نسخہ لاؤں گا اور بتلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ لیکن یہ جو تعریف کی ہے نا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لغت میں کہ صحیح بات یہی ہے کہ سند جس کی متصل ہو، ناقلین وہ کیا ہوں، عادل ہوں، اور تام و ضبط ہو یا ضبط میں ان کی کوئی کمی ہو، اور لفظ ہیں قاصر ان ہو تو زدہ ان مثلہ الا منتہا ہو، ولا یکون شاذ ولا مفصل ولا معلل. اور یہ کہتے ہیں کہ اکثر حدیثیں ان پر صحیح کا اطلاق ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا اسی تعریف پر، لیکن یہ تعریف اصل میں کس بارے میں ہے؟ صحیح غیر ہی کے بارے میں. یہاں جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ کس کی ہے؟ صحیح ذات ہی کی ہے. اللہ اکبر. اور اس کی یہ دیکھیں نا مثال، شام بن حسان ہیں بصری، احد الثقات ہیں، اور ان کے حفظ میں کان شعبہ یتکلم فی حفظہ، وقال ابن معین کان یتقى حدیث عن عطا وعن عطا وعن الحسن البصری. یہ آگے ساری اس کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد، توثیق اور اس پر کلام ساری ذکر کرنے کے بعد بالآخر کہتے ہیں، آخری بات جو انہوں نے کہی ہے، قلت فہذا یؤید ما قررناہ فی علوم الحدیث ان الصحیح علی قسمین. یہ بات بتلاتی ہے کہ صحیح کی جو ہے نا کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اور یہ دونوں قسمیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ صحیح بخاری میں. یعنی عموماً ہم یہی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی احادیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، سمجھے نا، عموماً یہی کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس میں صحیح ذات ہی بھی ہیں اور صحیح غیر ہی بھی ہیں. بلکہ یہ بات شاید آگے آئے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس میں روایتیں وہ بھی ہیں جو حسن ہیں، جو روایتیں حسن درجے کی ہیں. لیکن حافظ ذہبی کا یہ جملہ کہ وہ حسن درجے کی ہیں، یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مناقض من کل الوجوہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو روایت حسن ہے من علی حسن ذات ہی کی وجہ سے، حسن ذات ہی کی وجہ سے، دوسری اس کی مطابقت آنے کی وجہ سے وہ صحیح غیر ہی ہو جاتی ہے.
بات سمجھے یا نہیں؟ اگر تو وہی روایت ہے تو وہ روایت حسن ہے، مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. یا اب کیا ہے، اگر اور سند مل جاتی ہے اسی کو، جس کو حسن، جو حسن درجے کی ہے، تو پھر وہ حسن لے ذات ہی کس درجے میں پہنچ جاتی ہے؟ صحیح لے غیر ہی. اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اور حافظ ذہبی کا قول من وجہ آپس میں مناقض نہیں ہے. حسن کے بارے میں یہ بات انہوں نے موقظہ میں بھی کہی ہے. الموقظہ ہے نا ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی انہوں نے کہی ہے کہ صحیح بخاری میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور حسن حدیثیں بھی ہیں. اب یہ حسن حدیثوں کا تتبع آپ کہہ لیں، اگر آپ تتبع کہیں تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہا ہے کہ صحیح دو قسم کی ہے، تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، وہ صحیح لے غیر ہی کو بھی صحیح میں داخل کرتے ہیں. ایک وجہ جواب کی یہ ہے. دوسری وجہ جواب کی یہ ہے کہ متقدمین حضرات جیسے امام بخاری ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، یا امام یحییٰ بن معین عبد الرحمن بن مہدی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضرات حسن اور صحیح میں فرق نہیں کرتے. حسن اور صحیح میں فرق، کیونکہ اصل بات تو ہے مقبول کی، حسن بھی مقبول ہے، صحیح بھی مقبول ہے. اس لیے اگر متاخرین نے حسن کی تعریف کے تناظر میں اس کو حسن کہہ دیا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہ روایتیں لاؤں گا جو صحیح ہوں گی، اب دو قول متعارض آ گئے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ وہ ہیں جو حسن اور صحیح میں فرق نہیں کرتے. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرق کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابو حاتم حسن روایت سے استدلال کے بھی قائل نہیں ہیں. ابو حاتم یہاں تک کہ استدلال کے بھی حسن روایت سے قائل نہیں ہیں. یہ ان کا ایک تفرد کہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حسن اور صحیح میں فرق نہیں کرتے. اسی وجہ سے ذہبی کہتے ہیں کہ بخاری میں حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اور دوسری صورت میں نے آپ سے عرض کر دی کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق جو حسن ہے وہ دوسری روایت کے ملنے سے کیا ہے، صحیح لے غیر ہی ہو جاتی ہے. جس طرح حسن لے غیر ہی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، ضعیف ہے. حسن لے غیر ہی جو اصل میں ہے وہ کیا ہے، غریب ضعیف ہے، لیکن تائید ہونے سے وہ حسن لے غیر ہی بن جاتی. یہ تفریق سامنے رکھیں تو پھر الجھاؤ میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. ورنہ انتزاع انسان کا زیر منتشر لو جی کچھ بخاری دی روایتاں نو حسن کہن ڈے نے، کچھ جڑے نے وہ صحیح لے غیر ہی کہن ڈے نے، کچھ صحیح کہن ڈے نے، امام بخاری آ کہن ڈے نے. ہن انہاں دا کیڑا اعتبار کریے تے کیڑا اعتبار نہ کریے. اعتراض کرنے والوں کا تو کوئی منہ بند نہیں نا، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ ہے ان دونوں کے درمیان جو بظاہر تفریق نظر آتی ہے، ان میں کیا ہے، تطبیق کی صورت. اب اس کے جو باقی مدلولات ہیں اس عبارت کے اور اس کے بارے میں جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی مجلس میں آپ